الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بھائی پر بہن کے کیا حقوق ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہے ہمارے بیچ میں، ہمارے آج کل کے ماحول میں اس رشتے کو بہت کم نبھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ خاص طور سے شادی کے بعد آپ دیکھیں تو رشتے کے وہ حقوق ادا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ تھوڑا بہت جو ہوتے بھی ہیں وہ بہن کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے بھائی کی طرف سے کوتاہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بہنیں ہمیشہ سے ان کی ایک تاریخ رہی ہے، بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں سے محبت کا ثبوت دیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ قرآن میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی والدہ ان کی بہن سے کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کی تلاش میں جاؤ، کیونکہ فرعون کیا کرتا تھا، پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا، ایک اس میں رکھ کے، اور پھر فرعون کے محل سے وہ دریا گزر رہا تھا، فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو فرعون نے یہ پلان کیا کہ اس کو پالتے ہیں، اس بچے کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھا کرتے کرتے جا رہی تھی، اور جب یہ دیکھا کہ فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا ہے بچے کو، اس کے بھائی کو، تو یہ بہن فرعون کے دربار میں چلی جاتی ہے، جہاں اس بچے کو لے کے اس کو دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو اس موقع پہ آگے بڑھ کے فرعون کی بہن کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی عورت کو بتا سکتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے تو اس کا دودھ پی لے گا۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، اگر راز فاش ہوتا کہ یہ اس کی بہن ہے اور یہ جس عورت کی طرف رہنمائی کر رہی ہے اس کی ماں ہے، تو فرعون قتل بھی کر سکتا تھا۔ لیکن یہ اتنا بڑا رسک ایک بہن نے لے لیا، اس میں خطرہ کیا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ایک بھائی، اور بھی بھائی کیسا، جو ابھی پیدا ہوا، چھوٹا سا ہے اور بڑا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس بھائی نے بہن پہ بہت سارے احسانات لادے ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہن نے اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھایا اپنے بھائی کی حفاظت میں۔ تو اس طرح سے بہنوں کی طرف سے بھی قربانیوں کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اتنے بڑے عالم، بہت بڑے حافظ، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو پال پوس کے بڑا کرنے والے ان کی بڑی بہن ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک اپنی خود کی کتاب ہے، انباء العمر، جو ان کی خود کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جہاں بہت سارے علماء کے تراجم، ان کے واقعات لکھے ہیں، اس میں اپنی بہن کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے کہ وَهِيَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، کہ میری ماں کے انتقال کے بعد میری بہن ہی میری ماں تھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے گزرنے کے بعد میری بہن نے میری ماں کی جگہ لی، ماں کی طرح سے میرا خیال رکھا، مجھے میری جو ہے دیکھ بھال کی۔ تو بہت ہی کئی کتابوں میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس بہن کا تذکرہ کئی کتابوں میں کیا ہے، بلکہ دوسرے علماء نے بھی جب ابن حجر کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کی اس بہن کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے وہ، لیکن بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو بہت ظالم امیر تھا، اس نے جو ہے ایک ہی فیملی کے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا، تو وہ سب کو قتل کرنا چاہتا تھا۔
اس نے حکم دے دیا سب کو مار دو، اس کے لیے جان لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو بہن ایک عورت بچانے گئی، اس عورت کے تینوں رشتہ دار تھے، اس عورت کا بھائی تھا ایک، دوسرا اس عورت کا شوہر تھا، اور تیسرا اس عورت کا بیٹا تھا، یعنی 3 لوگ گرفتار ہوئے تھے، شوہر، بیٹا اور بھائی۔ تو گئی اور کہنے لگی کہ بھائی یہ سب ہمارے خاندان کے لوگ ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حجاج نے کہا کہ سب کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے بتایا کہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، میری فیملی میں کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو کہا سب کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن تمہاری حالت دیکھ کے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، تم بتاؤ ان تینوں میں سے کس کو چھوڑو۔ تو اس عورت نے کہا کہ جہاں تک بیٹے کا مسئلہ ہے تو بیٹا اور بھی پیدا ہو سکتا ہے، میں عورت ہوں، دوسرا بیٹا بھی اللہ دے سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے شوہر کی تو دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے میری، لیکن یہ بھائی یہ مارا گیا تو یہ مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج بن یوسف اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ عالم کا الگ سے، یہ ایسی بہت سارے واقعات ہیں بہنوں کی طرف سے قربانی کے۔ بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم کسی اور دن انشاءاللہ بات کریں گے کسی اور موقع سے کہ ایک بہن کی کیا قربانی ہوتی ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے بھائی پر، کہ ایک بھائی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بہن کے حوالے سے۔ میرا ایک دوسرا درس ہے بھائی پر بھائی کے حقوق، ایک بھائی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے بھائی کے حوالے سے، یہ انٹرنیٹ پہ ہے آپ سن سکتے ہیں، لیکن آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ایک بھائی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک بہن کے حوالے سے، ایک بہن کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس پہ۔ دیکھیے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بھائی اپنے بہن کے رشتے کی نوعیت کو سمجھے، رشتے کی اہمیت کو سمجھے۔ ہمارے یہاں رشتے داریوں کی جو طبقات ہیں، جو درجات ہیں، وہ آدمی نہیں سمجھتا، وہ اپنی مرضی سے کسی رشتے کو سب سے بڑا رشتہ مان کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی مرضی سے کسی رشتے کو، ایک بڑے رشتے کو سب سے چھوٹا رشتہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے رشتہ داریاں خود طے کر رکھی ہیں، جبکہ کون رشتہ کتنا زیادہ اہم ہے، کس رشتے کا کتنا درجہ ہے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ شریعت طے کرے گی۔ صحابہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے تھے کہ مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ معلوم ہے، ایک سوال کیا تو کہا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا پھر تمہاری ماں کا، پھر پوچھا پھر تمہاری ماں کا، پھر کہا تمہارے باپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو کے درجات کو بتایا کرتے تھے کہ تمہاری نظر میں سب سے بہترین اور سب سے بڑا رشتہ کیا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن و حدیث میں جو خونی رشتے ہیں اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ تو بھائی بہن کا جو رشتہ ہے نا، یہ خون کا رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے۔ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں شادی کر کے، شہری رشتہ جس کو کہتے ہیں، سسرالی رشتہ، بیوی ہے یا بیوی کا شوہر ہے، سالہ ہے، ساس ہے، یہ رشتے خون کے رشتے نہیں ہیں، یہ رشتے خون کے رشتے نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن خونی رشتہ جتنا اہم ہے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی جتنی تاکید ہے اتنی تاکید، اتنی اہمیت سسرالی رشتے کی نہیں ہے۔ تو ایک بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائی بہن کا جو اس سے رشتہ ہے اس رشتے کی ویلیو کو سمجھے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ یہ رشتہ خون کا ہے، یہ ایسا رشتہ ہے جسے کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اٹوٹ رشتہ ہے۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ یہ توڑا جا سکتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ توڑا جا سکتا ہے، طلاق بول دیا ختم، طلاق بول دیا تو وہ عورت جس کے ساتھ بے پردگی میں رہتا تھا، جس کے ساتھ بستر پہ سوتا تھا، طلاق دینے کے بعد اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس طرح سے رشتہ ختم ہوگا طلاق دینے کے بعد۔ لیکن یہ جو بہن کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ، جو خونی رشتے، یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، بلکہ اس کے توڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو سسرالی رشتے ہیں نا اس کو توڑنے کی اجازت ہے، بلکہ کبھی کبھی توڑنے کا حکم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی حالات ایسے آتے ہیں
کہ شوہر پہ لازم ہو جاتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے، بیوی پہ لازم ہو جاتا ہے کہ شوہر سے رشتہ توڑ لے، لیکن ایسی شریعت نے ایسی کوئی شکل نہیں دی ہے کہ بھائی اپنی بہن سے رشتہ توڑ دے اور بہن اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دے، نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، دونوں میں کیسا بھی جھگڑا ہو جائے، کیسا بھی فتنہ فساد ہو جائے، لیکن رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ الٹا حکم یہ ہے کہ سل من قطعک، کہ جو خونی رشتہ تم سے کٹنا چاہے اسے جوڑو، یہ حکم ہے۔ توڑنا تو دور کی بات ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار جو خون کا رشتہ دار ہے وہ تم سے کٹ رہا ہے تو تم آگے بڑھ کے اس کو جوڑو، ایسا نہیں کہ وہ کٹ رہا ہے تو تم بھی کٹ جاؤ۔ تو یہ اہمیت ہے خونی رشتے کی، اس رشتے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی دے، رزق میں برکت ملے، پیسہ زیادہ ملے، تو خونی رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کے چلے، ان کے حقوق ادا کرے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ رشتوں سے بھاگنے سے آپ مالدار نہیں بن جاؤ گے، آپ کو بہت پیسہ نہیں مل جائے گا۔ رشتوں سے جتنا جڑو گے اتنے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں بھائی بہن پہ خرچہ نہیں کریں گے، ماں باپ کے خرچہ نہیں کریں گے، سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم پیسہ بچا لیں گے، ارے اس طرح سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ان پہ پیسے خرچ کرو، بھائی بہنوں پہ پیسے خرچ کرو، اب دیکھیں کیسے برکت آتی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری کی حدیث جس میں ایسے رشتوں کو جوڑنے کی جو تاکید ہے، نبی فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ سامنے والا جوڑ رہا تو تم بھی جوڑ لو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ رشتہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جب سامنے سے رشتہ کٹنا چاہے، خون کا رشتہ کٹنا چاہے تو یہ اس کو جوڑ دے۔ آپ کی بہن آپ سے ناراض ہونا چاہے، آپ اسے منا لے جائیں، یہ ہے رشتہ داری نبھانا، یعنی کہ بہن ناراض ہو رہی آپ بھی ناراض ہو جائیں۔ تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو خونی رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھے۔ بہن کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ مطلب یہ رشتہ بیوی کے رشتے سے بھی زیادہ، یعنی رحم کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور سسرالی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو خون کا رشتہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حق جو بھائی پہ ہے بہن کے حوالے سے وہ یہ کہ اپنی بہن کے دین کے حوالے سے، اس کے عقیدے کے حوالے سے فکر مند ہو، یعنی اس کا دین کیا ہے، اس کی بہن کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ بد عقیدہ ہے، بد دین ہے، تو بھائی کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو غیرت آنی چاہیے کہ ہماری بہن کا عقیدہ خراب ہے، چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو صحیح عقیدے پہ لاتے ہیں۔ یہ فکر مندی ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہماری بہن ہمارے دین سے ہٹ گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، تو اسے راہ راست پر لانے کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں زمانے جاہلیت والے بھی جو رشتہ داریاں نبھاتے تھے نا، تو ان کا کوئی رشتہ دار دین سے کٹتا تھا تو اس سے بھی ناراض ہو جاتے تھے اور جا کے پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے دین پہ آ جائے۔ زمانے جاہلیت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں، ان کے جو بہنوئی ہیں سعید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب مسلمان ہو گئی تو انہوں نے جا کے اپنے بہنوں کو باندھ دیا۔ کہا تم لوگوں کی ہمت کیسے بھی اسلام قبول کرنے کی؟ یہ کسی اور نے نہیں، یہ خود سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی بتا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3862۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہے کہ عمر ایک وقت زمانہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہم کو لا کے باندھ دیا تھا علی الاسلام، اسلام لانے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے باندھ دیا تھا مجھ کو کہ کیا کیا تم نے۔ یہ کون تھے؟ بہنوئی تھے، یعنی چونکہ بہن بھی مسلمان بہنوئی، تو دونوں کو آ کے کلاس لینا شروع کیا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے، دین چھوڑ دیا ہمارا۔ لیکن بہرحال بعد میں
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. کہ کہنے کا مطلب یہ کہ زمانے جاہلیت وہ جو دور تھا، اسلام تو آ چکا تھا، لیکن اس دور میں جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو یہ غیرت ہوتی تھی کہ ہمارا پریوار بددین ہو گیا. تو دینی حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بہن کے عقیدے کا، اس کے ایمان کی فکر کریں. صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے صحابی اپنی بہنوں کے لیے دینی مسائل نبی سے آ کے پوچھتے تھے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان کے پاس آیا نظر کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہن نے ایسے نظر مانی تھی، کیا کریں. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا، کیا کہا کہ اذهب باختک، کہ اپنی بہن کو لے جاؤ عمرہ کراؤ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا، بھائی سے کہا، عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے ان سے کہا کہ تم اپنی بہن کو لے جا کے عمرہ کراؤ. تو صحابہ کے دور میں یہ مثالیں ہم کو ملتی ہیں دین کے حوالے سے کہ صحابہ اپنی بہن کے لیے اللہ کے نبی سے مسئلے پوچھتے تھے، عبادت میں اپنی بہن کو سپورٹ کرتے تھے. تو دین اور عقیدے کے لحاظ سے ہم پہ ایک حق بنتا ہے بہن کے حوالے سے کہ ہم اپنی بہن کے دین کی، ایمان کی فکر کریں اور صحیح عقیدے کی طرف سے لائیں. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اسلام نے مسلمان بھائی کے جتنے حقوق بتائے، بہت ساری حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان بھائی پر یہ حق ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ سارے حقوق یہ عام مسلمان پر ہے، مرد ہو یا عورت. لیکن اس میں اگر کوئی خونی رشتہ ہے تو ان حقوق کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے بیمار ہے تو عیادت کرنا، وفات ہو گئی تو جنازے میں شریک ہونا، سلام کا جواب دینا، جو بھی ہے. تو اگر وہ بہن کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو جو عام حقوق بتائے گئے ہیں وہ اگر ہماری سگی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے، تو وہ ذمہ داری ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. چوتھی چیز آگے بڑھتے ہیں. جو چوتھا حق ہے بھائی پہ، یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے. وہ ہے مالی حقوق. یعنی ایک بہن کا ہم پر مال کے تعلق سے جو حق بنتا ہے، یعنی اس کو مال فراہم کرنے کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے، یہ بہت اہم ہے. اس میں ہمارے یہاں آج سب سے زیادہ منمانی ہو رہی ہے. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ مالی اعتبار سے اپنی بہن کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، حالانکہ کئی ذمہ داریاں ہیں. میں آپ کے سامنے اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی ذمہ داریاں ہیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری تو یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے قبضے میں یا بیٹے کی نگرانی میں جو باپ کا جو مال آیا ہے، اس میں بیٹے کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ نکال کے اس کو دے دے. یہ بہن پہ احسان نہیں ہوگا اس کا، یہ اس کا فرض ہے. یہ پیسہ بہن کو دینا یہ خیرات نہیں ہے، یہ بھائی پہ فرض ہے، بھائی پہ واجب ہے. اگر بھائی نے ایسا نہیں کیا تو اس دنیا میں بھی بھگتے گا اس کا انجام، اور آخرت میں تو جو اس کو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے. قرآن نے بہت بھیانک وعید دی ہے، جہنم، ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسا شخص. تو باپ کے مرنے کے بعد بھائی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی بہن کا جو حق بنتا ہے، جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے، اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی بہانہ بازی نہ کرے. بہت سارے بہانے، میں اس پہ بات کروں گا تو موضوع بدل جائے گا، بولتا رہتا ہوں عام طور سے. صرف ایک چیز آپ کے سامنے واضح کروں گا. کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری بہن نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں چاہیے، تو اگر تمہاری بہن نے چھوڑ دیا تو تمہارا نہیں ہو گیا. یہ باقاعدہ فقہی مسئلہ ہے اور فقہا کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ اگر بہن کہتی ہے ہم کو نہیں چاہیے، بہن نے چھوڑ دیا اس کو، یا بہن کہتی ہے ہم نے معاف کر دیا، تو اس کے اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کی باتوں سے اس کی جائیداد آپ کی نہیں ہو جائے گی، وہ آپ کا نہیں ہو جائے گا، آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہو. بلکہ اگر بہن کو دینے کے باوجود بھی بہن نہیں لے رہی ہے تو کم سے کم آپ اسے کسی بیت المال کو دو، کسی مسجد میں جا کے دے دو. آپ تو نہیں رہ سکتے اس کو.
آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر میں یہاں میرے پاس یہ موبائل ہے، اگر میرے سامنے یہاں کوئی بھائی ہی بیٹھا ہو، میں ایسے بول دیا یہ موبائل ہم کو نہیں چاہیے، ایسے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا ہم کو نہیں چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ یہ ہمارے بھائی کا ہو جائے گا کسی اور کا ہو جائے گا، یہ جا کے بیت المال میں جمع ہوگا. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. ملکیت تب ہوگی جب ہم اونرشپ ٹرانسفر کریں گے، ہم باقاعدہ یہ جملے بولیں گے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یا جو قانونی کارروائی ہے، یعنی باقاعدہ پہلے تو ہمارے ہاتھ میں آئے قبضہ، یعنی جیسے بہن کا قبضہ ہو جائے اس پہ، اس کے بعد بہن جا کے بھائی کے نام اس کو لکھ دے دے، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گیا. لیکن ایسے بہن کو دیا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں، بہن اس کی مالک ہی نہیں بنی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، تو بھائی کا نہیں ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، مالی باپ کے مال سے جو بہن کا حق ہے وہ بھائی اس کو دبا نہیں سکتا ہے. بہن کے گھر پہنچانا، اس کو دینا، یہ لازم ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور بہن لاکھ چل رہا ہے ہم کو نہیں چاہیے، اگر بہن کہتے ہم کو نہیں چاہیے تو لے جا کے کسی مسجد میں جمع کر دے، لیکن خود نہیں رکھ سکتا. سمجھے؟ خود نہیں رکھ سکتا، خود نہیں رکھ سکتا، ورنہ بہت بڑا ڈاکو کہلائے گا وہ. یہ بولا نا کہ ہماری بہن نے معاف کر دیا، ارے معاف کر دیا تو کیسے رکھ لیا بھائی؟ معاف کر دیا تو آپ لے جا کے کسی مسجد میں دے، تم نہیں رکھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجیے. اگر تمہاری بہن کہتی ہے ہم کو نہیں چاہیے تو تم نہیں رکھ سکتے اس کو، لے جا کے کسی مسجد میں جمع کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ والد ہی نہیں، بھائی یعنی بہن کا اگر کوئی بھائی ہے، اس کے وفات میں اس کے مال میں بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ بھائی کے مال میں بھائی کا کوئی حق نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ علی الاطلاق یہ جملہ بولنا غلط ہے کہ بھائی کے مال میں بھائی کا حق نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا جی؟ کس نے کہا نہیں ہوتا؟ وہ الگ الگ کنڈیشن ہے، کبھی حق ہوتا ہے کبھی حق نہیں ہوتا ہے. آپ ایسے ایک سانس میں نہیں بول سکتے حق ہوتا ہی نہیں. کبھی حق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو بھائی کے مال میں بہن کا حق ہوتا ہے. یہ حق خیراتی حق نہیں بات کر رہا ہوں میں، نفلی، یہ واجبی فرض والا حق ہے. ایک بھائی اگر مر گیا، باپ مر گیا، باپ کے مال میں تو بہن کا حصہ ہے ہی ہے. ارے بھائی مر گیا تو اس کے مال میں بھی بہن کا حصہ ہے، اگر کچھ کنڈیشن پائی جاتی ہیں تو. کنڈیشن کیا ہے؟ ایک بھائی ہے اور اس نے شادی نہیں کیا، مر گیا. اب اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی بہن ہے تو اس کے مال میں اس کی بہن کا حصہ کمپلسری ہے، کوئی روک نہیں سکتا، فرض لازماً اس کو مل کے رہے گا. ایک بھائی ہے بھائی، اس کا بھائی کا باپ بھی مر چکا ہے اور شادی ہی نہیں کیا، تو یہ جب مرے گا اور اس کی بہن موجود ہے تو اس کے مال میں جہاں اور لوگوں کو ملے گا، اس کے بھائیوں کو بھی ملے گا، بھائی کے ساتھ ساتھ بہن کو بھی ملے گا. یہ لازمی حصہ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح سے بھائی نے اگر شادی کی، بھائی نے شادی کیا، بیوی ہے اس کے پاس، باپ مر گیا، بھائی نے شادی کیا، آدمی نے شادی کیا، باپ نہیں اس کا، بیوی ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اس کی بہن کا اس میں حصہ ہے، اور بیوی سے زیادہ حصہ ہے. بیوی کا تو 1/4 ہے، اور مان لو اگر ایک بہن ہے نا، ایک آدمی مر گیا، ایک بھائی ہے وہ مر رہا ہے، اس کے باپ نہیں ہے، اس کی ایک بیوی ایک بہن ہے. فرض کیجئے 4 کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے، 4 کروڑ تو زیادہ ہوتا ہے، 40 لاکھ چھوڑ کے مر رہا ہے. 40 لاکھ تو ہوتا ہی عام طور سے. تو 40 لاکھ اگر چھوڑ کے مر رہا ہے تو 40 لاکھ میں سے 10 لاکھ اس کی بیوی کا ہے. 10 لاکھ اس کی بیوی کا ہے. ایک بھائی ہے، اس کی ایک بہن ہے، اس بہن کا ایک بھائی ہے، اس بھائی کی ایک بیوی ہے. 40 لاکھ چھوڑ کے مر گیا تو 10 لاکھ اس کی بیوی کا ہے، باقی 30 لاکھ کون لے گا؟ 30 لاکھ اس کی بہن کا ہے. اس کی بیوی کے 3 گنا زیادہ، ڈبل بھی نہیں، ڈبل سے بھی زیادہ. لیکن ہمارے سماج میں اگر ایسا کہیں ہو تو بیوی دینے دے گی؟ بیوی کہے گی سب میرا ہے. 40 لاکھ بولے گی پورا میرا ہے، میرے میاں کا ہے، حالانکہ اس کا صرف 10 لاکھ ہے، 30 لاکھ اس کی بہن کا ہے. لیکن ہمارے سماج میں ایسا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہم بتاتے نہیں نا، لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے.
بھائی بہن کے رشتے پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے، اس رشتے کی اہمیت پہ بات نہیں کرتے۔ ایک جگہ میں نے مونپورہ میں شاید، وہاں پہ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک عورت کا سوال آیا لکھ کے کہ بیوی کو بہن سے کم کیوں؟ یعنی ایسا کیسے آپ نے کہہ دیا کہ بہن کو بیوی سے 3 گنا زیادہ ملے گا؟ یہ سوال کسی مرد کا نہیں، یہ سوال عورت کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ آپ بیوی بن کے کیوں سن رہی ہیں؟ اگر آپ ایک عورت ہو تو یہ مسئلہ آپ بہن بن کے سنیے نا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ بحیثیت بیوی کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کے کانوں میں جب یہ آواز جا رہی نا کہ بہن کو بیوی سے 3 گنا زیادہ ملے گا اس کیس میں، تو آپ ایک بہن فیل کرو اپنے آپ کو نا، کہ میں ایک بہن ہوں۔ آپ اپنے آپ کو بیوی کیوں جو ہے تصور کر رہی ہو؟ ایک بہن کا تصور لاؤ ذہن میں۔ تو ایک عورت اپنے آپ کو بہن کے روپ میں نہیں دیکھ رہی، کیوں؟ کیونکہ اس کا بھائی اس کو بہن ماننے کے لیے تیار نہیں، بہن کے روپ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میری لائف صرف ایز اے وائف ہے، بس بیوی۔ اگر شادی ہو گئی تو میں صرف ایک بیوی ہوں، شادی ہونے کے بعد میں کسی کی بہن نہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں کسی کی کچھ نہیں، میں صرف بیوی۔ اس لیے اس کے دماغ میں یہ اعتراض آتا ہے کہ بہن کو زیادہ کیوں؟ اگر ایک عورت یہ سمجھے کہ شادی کے بعد جیسے میں بیوی ہوں ایسے بہن کا رشتہ بھی میرا باقی ہے، تو اس کے ذہن میں اعتراض نہیں آئے گا۔ اور بھائی نے اگر شادی کیا، بیوی ہے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی یا 2 بیٹی پیدا ہوئی لیکن بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اس کیس میں بھی اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی بہن کا حصہ ہے، کمپلسری، واجبی، لازمی۔ ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہو گئی، باپ نہیں اس کا، شادی ہو گئی، اس کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے، تو اس کیس میں بھی اس کے مرنے کے بعد اس کا مال کون لے گا؟ اس کی بیوی لے گی، اس کی بیٹیاں لیں گی، اور بیوی اور بیٹیوں کو لینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ اس کی بہن کو جائے گا، اس کی بہن کو بچا ہوا ملے گا جو بھی بچے گا۔ تو یہ کتنی شکلیں میں نے آپ کو بتائی، یعنی بھائی کے مال میں بیوی کا حصہ، بھائی کے مرنے کے بعد اس کی بہن کا حصہ، بھائی نے شادی نہیں کی مر گیا تو اس کے مال میں اس کی بہن کا حصہ، بھائی نے شادی کی اولاد نہیں ہوئی تو بھی اس کی بہن کا حصہ مرنے کے بعد، بھائی نے شادی کی اولاد بھی ہوئی لیکن لڑکا نہیں ہوا تو بھی اس کی بہن کا حصہ اس کے مرنے کے بعد۔ اگر بھائی نے شادی کی، اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی اور بیٹا بھی ہو گیا تو بیٹا کے ہوتے ہی بہن کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کی بہن کو نہیں جائے گی، اس کے بیٹے کو جائے گی، اس کی بیٹی کو جائے گی، اس کی بیوی کو جائے گی، اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو۔ لیکن جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا ہے یا اس کا باپ زندہ ہوتا ہے تب تک اس کے مرنے کے بعد، بیٹا کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں اس کی بہن کا حصہ ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا تو حصہ نہیں۔ تو یہ شکل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وراثت میں بہن کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، پہلے باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں جو بیٹی کی حیثیت سے اس کی بہن کا حصہ وہ دے دے، اور دوسرا بیٹے کے مال میں بھی بیٹے کے مرنے کے بعد بہن کا حصہ، تیسری چیز بیٹے کی زندگی میں، بیٹے کی حیات میں، بیٹے کے اپنے مال کی بات ہو رہی، یہ خود کے مال کی اس کی حیات میں۔ تو ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ بیٹے پہ لازم ہوتا ہے اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنا، اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کی بہنیں ہیں، کسی شخص کی بہنیں ہیں اور باپ مر گیا تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھائیوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائیں۔ یہ شکل بھی احسان والی نہیں ہے کیونکہ یہاں وراثت کا لنک ہے، تو ایسی صورت میں بہنوں پہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا، بھائی کی ذمہ داری یہ لازمی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے جنگ میں، شہادت کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑی، 9 بیٹیاں اور 1 بیٹا جابر۔ تو اپنے والد کی
شہادت کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو پالنے پوسنے میں، ان کی دیکھ بھال میں اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیا، پوری زندگی داؤ پہ لگا دیا انہوں نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے شادی کی اور ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، ان سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بکرنم سیبن، باکرا سے شادی کی ہے، کم عمر لڑکی سے، یا سیبہ سے، بڑی عمر کی لڑکی سے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑی عمر کی لڑکی سے میں نے شادی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلا بکرن تزوجتا، تم نے باکرا سے شادی کیوں نہیں کیا؟ تم نے کم عمر لڑکی سے شادی کیوں نہیں کیا؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ کھیلتی۔ اچھا، یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی عمر والی عورت سے شادی کی۔ اللہ کے وسلم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بھی بڑی خاتون سے شادی کی ہے، چھوٹی خاتون سے بھی شادی کی۔ شادی ہو سکتی ہے کم زیادہ عمر میں، لیکن اگر ایک ہی شادی کرنی ہو، ایک آدمی کی حیثیت ایک ہی شادی کرنے کی ہو، تب تو اس عمر کا خیال کرنا چاہیے نا اس کو۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی مالی کنڈیشن بہت خراب تھی، یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا پہلے سے، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد جو قرضہ تھا ابا کا، ایک تو کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اوپر سے مائنس میں گئے تھے ان کے ابا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا کا پہلے قرضہ چکایا، اس کے بعد اپنی بہنوں کی پرورش کی۔ تو قرضہ جب چکا رہے تھے تو نبی وہاں موجود تھے، اللہ کے رسول نے ان کی مدد بھی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ جابر شادی کرنے کی کنڈیشن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا نبی کے زمانے میں، شادی بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ یہ تو لوگوں نے بلا وجہ بیوقوف بنا کے رکھا ہے کہ شادی میں مال نہیں دیکھنا چاہیے، پاگل لوگ ہیں، مال نہیں دیکھنا، کیوں نہیں دیکھنا چاہیے مال؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے، اللہ کے رسول نے ان کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ معاویہ غریب، ان کے پاس مال ہی نہیں، ان سے کیوں شادی کرے گی؟ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا اور کہا کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، دونوں میں سے کس سے شادی کروں؟ دونوں مسلمان ہیں، نبی کے صحابی ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، کہا ایک مارنے والے ہیں اور ایک فقیر ہیں، ان سے شادی کر کے کیا ملیں گے؟ مال ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئی ہی نہیں، کسی نے ان سے شادی ہی نہیں کی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پیسہ آیا، بہت آیا، اللہ نے بہت دیا ان کو، بعد میں بہت مالدار ہوئے، تو بعد میں ان کی شادی ہوئی۔ نبی کے زمانے میں شادی ہی نہیں، ان سے کسی نے شادی ہی نہیں کیا، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، شادی ہی نہیں کیا۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے بڑی مشکل سے ان کی شادی ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا نا کہ دینداری کو ترجیح دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایک رشتہ ہے جو مالدار تو ہے لیکن بددین ہے، اور دوسری طرف ایک رشتہ ہے جو بددین ہے لیکن مالدار ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ کو دینداری چننا چاہیے اور مالداری چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دو رشتے آتے ہیں، 3-4 رشتے آتے ہیں، چاروں دیندار ہیں، تو جب چاروں دیندار ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے اس میں مالدار کون ہے۔ چاروں دیندار ہیں تو چاروں میں مالداری دیکھی جاتی ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھا ہے بلکہ اس کی وجہ سے رشتے ریجیکٹ کر دیے اللہ کے وسلم نے۔ اس لیے یہ سب قوم کو جو ہے تباہی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ یہ ذہن بناؤ کہ مالداری نہیں دیکھنا چاہیے، پھر کسی بھی پھٹیچر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، یہ بیوقوفی ہے۔ پاگل لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں دینداری، اور دینداری بھی نماز بھی نہیں پڑھتا، کہتے ہیں دینداری دیکھنا چاہیے۔ ہاں، کس کو دیندار بولتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس کو دیندار بولتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے دینداری دیکھنا چاہیے۔ ہاں، پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے، دینداری۔ کون سی دینداری دیکھا؟ بے نمازی کے ہاتھ میں لے جا کے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا، کہتے ہیں دینداری دیکھا ہوں۔ یہ نہ پیسہ دیکھتا نہ دینداری دیکھتا، بیوقوف آدمی، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ میں یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا تاکہ آپ حدیث سمجھ سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کیا ہے اپنی عمر کی بڑی لڑکیوں سے شادی، تو کیوں کہا کہ تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ سوال ذہن میں آتا نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی شادیاں کی ہیں، اس میں اپنی عمر سے بڑی عورت سے بھی شادی کی ہے، اپنی عمر سے کم عورت سے بھی شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ یہ شادی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، بڑی مشکل سے ایک ہی شادی ہوئی، دوسری شادی تو کر نہیں پائیں گے، تو جب ایک ہی شادی کرنی تھی تو باقرہ سے کرنی چاہیے تھا نا جو تو آپ کی ہم عمر ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مالی حالت کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ مشکل سے ایک ہی شادی کرنے کے لائق ہے، پھر کہا کہ تم نے باقرہ سے کیوں نہیں کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان ابی ترکا 9 بنات وہن لی 9 اخوات، کہا کہ میرے والد نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری 9 بہنیں ہیں، تو اگر میں کم عمر لڑکی سے شادی کر دیتا تو یہ میری بیوی بھی انہی کی طرح ہو جاتی، یعنی جیسے میری بہنیں ہیں 9 ہیں 10 ہو جاتی، لیکن میں نے چاہا کہ میں ایک تجربہ کار اور بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کروں تاکہ وہ تقوم علیہن تمشطہن، اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں کہ ان کی نگہداشت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو کنگھی کرے، نہلائے دھلائے پڑھائے، دیکھ بھال کرے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ میں ایسی بیوی لایا جو میری بہنوں کے لیے ماں کا رول ادا کر سکے، ماں کا کردار نبھا سکے، ماں بن سکے، یعنی بیوی کے بجائے اپنی بہنوں کے لیے ماں لے کر آئے۔ یہ ایک بھائی کی کتنی بڑی قربانی، ذرا سوچیں، اندازہ کریں۔ وہ بھائی جو مشکل سے ایک ہی شادی کرنے کی کنڈیشن میں تھا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، پیسے نہیں ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں، ان کے والد صاحب کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، الٹا مائنس میں گئے تھے، ابا کا قرضہ چکایا انہوں نے، کسی طرح سے قرضہ چکانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ اور دعا کی تو تھوڑا سا جو مال تھا نا وہ بڑھ گیا، وہ اس سے قرضہ چکایا گیا، اس سے قرضہ چکایا گیا، نبی کے معجزہ ہوا وہاں پہ، پھر قرضہ چکایا گیا۔ تو پیسے نہیں تھے، مشکل سے ایک ہی شادی کر سکتے تھے، وہ ایک شادی بھی انہوں نے اپنی بہنوں پہ قربان کر دی۔ نوجوان آدمی اور ایک سن رسیدہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لے رہا ہے۔ ہر آدمی کے جذبات ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے، لیکن اپنی بہنوں کے لیے اپنا خواب قربان کر دیا، اپنے جذبات قربان کر دیے، اپنی تمنائیں بھول گئے، کیونکہ اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ چنانچہ بہنوں کو شادی کیا انہوں نے اور بہنوں کی دیکھ بھال کی، بڑا کیا۔ اور ایک وقت آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، اچھا بہنوں کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں اس دنیا میں بھی دیا اور مرنے کے بعد بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے جیسے بھی موقع ملتا تھا۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اونٹ تھا، اونٹ وہ بڑا کمزور تھا۔ بھائی ایک تو پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور پیسے جن کے پاس نہیں ہوتے ان کی سواری بھی سب سے بیکار ہوتی ہے۔ آج ہمارے بھی دور میں دیکھ لیں بھائی، جس کے آدمی کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں، اس کی اگر سائیکل ہے یا بائک ہے تو دیکھ اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی بائک بتا دیتی کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کی سواری بتا دیتی نا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سواری تھی وہ انتہائی لاغر، بیمار، چل نہیں پا رہی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے چلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا تو کہا کہ اس کو کیا ہوا، تو کہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے اس سواری کو چھڑی لگائی، اور پھر معجزہ یہ ہوا کہ وہ بالکل تندرست، ٹھیک ٹھاک اور سب سے آگے چلنے لگی۔ یہ معجزہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے ان کا معجزہ۔ وہ اس پورے قافلے میں سب سے زبردست اور سب سے بہترین سواری ثابت ہوگی۔ اب جب سب سے بہترین ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر یہ جو سواری ہے نا یہ مجھ سے بیچ دو۔ اللہ کے نبی کیا کریں کہ مجھ سے بیچ دو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا لگا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو چاہیے تو آپ رکھ لیں، آپ سے سودا کون کرے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رکھ لیں، اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ رکھ لیں، اس میں قیمت کی کیا بات ہے، اس میں خرید و فروخت کی کیا بات ہے، آپ رکھیں۔ بھائی صحابہ نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں لوں گا، فری میں نہیں لوں گا، میں اس کی قیمت دوں گا، اگر تم مجھ سے قیمت لو تبھی میں لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ تو
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب گھر آئے تو کہا اچھا ایسا کرو کہ ابھی مدینہ تک جاؤ سواری پہ، ابھی مت دے دو مجھے، جاؤ گھر جاؤ آرام سے، اس کے بعد جب گھر پہنچ جانا تو میرے گھر لا کے سواری پہنچا دینا. اب جب گھر پہنچے تو سواری لے کے نبی کے گھر پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ ان کو قیمت دے دو اور بڑھا کے دینا. کیا کہا؟ جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ دینا. کچھ دینار میں طے ہوا تھا تو کچھ درہم اور بڑھا کے بھی ان کو اللہ کے رسول نے دیا تھا. اس کے بعد جو قیمت انہوں نے لیا اور قیمت لے کے جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کو بلاؤ. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے تھے کہ اتنا پیسہ دیکھ کے کہ بھئی جو بیمار اونٹ تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد اتنی اچھی خاصی دولت آ گئی، دینار آ گئے، درہم آ گئے، اور نبی واپس بلا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ کینسل نہ ہو جائے یہ سودا. تو جب نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر تمہاری سواری کی قیمت تو میں نے دے دی ہے، اب یہ سواری میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. قیمت تو میں دے چکا ہوں لیکن اب یہ سواری بھی لے جاؤ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. اور پھر غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوے کا جو حصہ ہوتا وہ الگ سے دیا، یعنی 3 چیزیں ان کو ملی. ایک غزوے کا حصہ ملا، سواری کی قیمت ملی، اور سواری بھی واپس سے مل گئی. تو یہ مدد کرنے کا ایک انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ غریب ہے، پریشان حال ہے، تو ایسے اگر پیسہ دیتے نا کہ یہ لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ سودا وغیرہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ سب سودا کرنے کے بجائے ایسے دینار درہم اٹھا کے دے دیتے. لیکن عزت سے کسی کی مدد کرنے کا دیکھیے یہ انداز کہ سواری پہلے خریدا، اس کی قیمت دیا. اب وہ پیسہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ فیل نہیں کیا کہ میں خیرات لے رہا ہوں. ہاں، اتنی بڑی رقم لے کے ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں خیرات لے رہا ہوں یا احسان لے رہا ہوں. تو وہ قیمت ان کو دے دیا، اور بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو اونٹ بھی دے دیا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے ان کی مدد کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برابر جو ہے مدد کرتے تھے. اور پھر جو دولت بڑھا کے دی گئی تھی اس میں اتنی برکت آئی کہ اس کو جب گھر پہ لے گئے جابر رضی اللہ عنہ تو ختم کرتے تھے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، بار بار وہاں سے نکالتے تھے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام اپنی بہنوں کے لیے یعنی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو اگر باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کو پال پوس کے بڑا کرنا یہ بھائی کی واجبی ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بہن بڑی ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، تو اس کے بعد بھائی کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہن کی دیکھ بھال کرنا یہ اس کے رشتے کا حق ہے. اس کو تحفے دینا، اس کو جانا، اس کو مالی سپورٹ کرنا، یہ اس کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی کی کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. تو جو بھی تمہاری نگہداشت میں ہیں ان کو دیا کرو. امک، اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، وہ اختک، اور اپنی بہن کو دو. یعنی اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا تو آپ دیتے رہو. اماں کو دو، ابا کو دو، بہن کو دو، تینوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے اس میں؟ امک کا. سب سے پہلے ماں کا ذکر ہے کہ اپنی اماں کو دو، اس کے بعد ابا کا اپنے ابا کو دو، اس کے بعد وہ اخت کا اپنی بہن کو دو. تو یہ ترتیب ہے. اس حساب سے اللہ نے ان کو نوازا ہے تو ماں کو بھی دیتے رہنا چاہیے. ماں کو تو بہرحال دیکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے بھائی دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ ہی نہ سوچو کہ بھائی اور بھیا لوگ تو دیکھ رہے ہیں ہماری کیا ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو دیا، آپ بھی دو. ماں کو بھی دو، باپ کو بھی دو، اور اپنی بہن کو بھی دو. آگے بڑھتے ہیں. یہ میں چوتھی چیز ذکر کر رہا تھا کہ جو مالی حقوق ہوتے ہیں بہن کے لیے. 5ویں چیز ہے میرے بھائی، بہن کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے. کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ اگر آپ کے ذریعے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے، آپ کسی اچھی پوسٹ پر ہیں، سرکاری نوکری پر ہیں، کسی بھی پوسٹ پر ہیں، اور آپ کی بہن کا کوئی مسئلہ ہے آپ تک آتا ہے، آپ کے ذریعے حل ہوتا ہے، تو آپ اس کو حل کرنا چاہیے. اپنی بہن کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس کی ترقی کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ کو کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں، وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر پیش کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابیہ نے ایک جھگڑا ہو گیا، 2 عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، تو نضر کی ربی کی انس کی، یہ انس بن مالک نہیں، دوسرے انس ہیں، انس کی ایک بہن تھی، انہوں نے ایک عورت کو مار دیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے.
تو اسلام کا جو قانون ہے نا کہ خون کا بدلہ خون، آنکھ کے بدلہ آنکھ، ہاتھ کے بدلہ ہاتھ، دانت کے بدلہ دانت، تو اس کے گھر والوں نے اللہ کے نبی کے پاس کہا کہ اس عورت نے دانت توڑے ہیں تو آپ اس کے بھی دانت توڑے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو سمجھایا، کہا کہ بھئی اگر ہو سکتا تو معاف کر دو، اس کے جو وہ ہوتا ہے فدیہ، وہ جو اس کی ضمانت لے کے معاف کر دو، اس کی جو دیت ہوتی ہے وہ لے کے معاف کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معافی نہیں چاہیے، دانت کے بدلے دانت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو حق ہے ان کا، تو اس کے دانت توڑے جائیں گے. لیکن اس کے بھائی تھے، انس ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میری بہن کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا انس کتاب اللہ، اے انس یہ اللہ کا قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انس نے کیا کہا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول لا والذی، اے اللہ کے رسول نہیں، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی بہن کا دانت نہیں توڑنے دوں گا. اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی قسم کھایا انہوں نے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی بہن کا دانت نہیں توڑنے دوں گا. تو جب انہوں نے قسم کھائی تو ان کے جو رشتہ دار لوگ تھے جن کا دانت توڑا گیا تھا جس عورت کا، اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، آپ جو ہے وہ دیت دے دیجئے. تو دیت ان لوگوں نے دے دیا اور اس کے دانت بچ گئے. تو انہوں نے جذبات میں آ کے جو بولا نا کہ اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا دل موڑ دیا، یعنی بھائی کے جذبات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی نے جب یہ حالت دیکھی نا کہ کیسے وہ لوگ مان گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کے قسم کھاتے ہیں تو اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ سنانے جا رہے تھے، لیکن اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. جب انہوں نے اللہ کا نام لے کے قسم کھایا کہ میں اپنی بہن کا دانت نہیں ٹوٹنے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہوں نے، تو کہنے کا مطلب کہ یہ کھڑے رہنا چاہیے ایک اپنے بھائی کو اپنے بہن کی حفاظت میں. ایک ساتویں چیز یہ ہے کہ بہن سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی وسلم کی خونی بہن تو کوئی نہیں تھی رشتہ دار، لیکن شیما آپ کی رضائی بہن تھی. ایک جنگ میں وہ قیدی بن کر آئیں، تو جب قیدی بن کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی بہن ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ثبوت ہے تم میری بہن ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں آپ نے میری پیٹھ پہ دانت کاٹا تھا، اس کا نشان ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ واقعی یہ تو میری بہن ہے. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو. پھر اللہ کے وسلم نے بستر لگایا، کہا تم بیٹھو یہاں پہ. پھر اللہ کے وسلم نے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو میرے پاس تو پوری لائف ٹائم زندگی بھر یہاں رہ سکتی ہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے. تو اللہ کے وسلم نے ان کو 3 غلام دیے، ایک باندی دیا اور ان کو سواری دیا اور ان کو اچھا خاصا مال دیا اور دے کے رخصت کیا. ایک بہن جو قیدی بن کر آئی تھی، بادی بن کر آئی تھی، لیکن جب نبی نے یہ سنا کہ یہ قیدی یہ ہماری بہن ہے تو یہ بہن یعنی جرم معاف کر دیا. صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ یہ بھائی ہونے کا وہ ثبوت دیا کہ مطلب سب کچھ جتنا ہو سکتا تھا کیا اپنی بہن کے لیے. تو یہ مطلب غلطیاں بھی اگر کبھی ہو جائے نا تو غلطی کا بہانہ بنا کے اپنی بہن پہ برسنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے کس طرح سے جو ہے غلطی ہونے کے باوجود بھی، ایک مائنس پوائنٹ تھا اس کے باوجود بھی کتنی مدد کی. یہ 7ویں چیز ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ اپنے بہن کی مشکل، میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. بہن کی مشکل وقت میں کھڑے رہنا چاہیے، خاص طور سے طلاق وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، باپ نہیں ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد نہیں تھے تو اپنی بہن کی شادی انہوں نے کی. دیکھیے باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ میں بھی بتا چکا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی. شادی نہیں، طلاق کے بعد بھی بہن کہاں جائے گی؟ بھائی کے گھر ہی آئے گی. تو اگر بہن کو طلاق ہو جاتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو بہرحال بھائی کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، اپنی بہن کو سنبھالنا چاہیے. صحابہ کرام میں اس کی مثال ملتی ہے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی بہن کے شوہر نے طلاق دے دیا. تو طلاق دینے کے بعد انہوں نے کہا، گھر پہ آ کے بیٹھ گئی. تو جب گھر پہ آ کے بیٹھی تو کچھ دن کے بعد وہ شوہر واپس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے طلاق دے دیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہی طلاق ہوئی تھی، 3 طلاق نہیں ہوئی تھی، شادی ہو سکتی تھی دوبارہ. لیکن یہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ لا تعود الیک ابدا، میری بہن دوبارہ کبھی تیرے گھر پر نہیں جائے گی. کہنے لگے کہ میں نے اپنی بہن کی تجھ سے شادی کی، ہاں زوجتک فرشتک اکرمتک، اتنی عزت کیا، اتنا تجھے سمان کیا اتنا، اور تو نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا، طلاق دے دیا اور دوبارہ شادی کرنے کے لیے بھاگ ایسے، نہیں شادی کروں گا. حالانکہ ان کی بہن چاہتی تھی کہ شادی ہو جائے، وہ بھی چاہتے تھے. تو کہا میں شادی نہیں ہونے دوں گا، چلے یہاں سے نکل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی
کہا کہ اگر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں روک رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے فلا تعزلون، تم ان دونوں کی شادی ہونے سے نہیں روک سکتے ہو۔ فقلت الآن افعل یا رسول اللہ، تو صحابی نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب میں نہیں روک سکتا، شادی ہو جانے دو۔ تو آپ دیکھیے کہ طلاق ہو چکا ہے، گھر پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بھائی اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ اپنی بہن کی عزت کے لیے فائٹ کر رہا ہے۔ وہ تو آسمان سے حکم آیا تو بھائی نے سرنڈر کیا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے شادی کر لو۔ لیکن آج اگر ہماری بہن طلاق پا کے ہمارے گھر پر آ جائے اور واقعی شوہر کی غلطی ہو اور ذرا سا بھی اشارہ مل جائے، اچھا وہ معافی بھی نہ مانگے تو بھی ہم کیا کہیں گے تیری ہی غلطی ہوگی، چل وہاں سے کوئی گھر چھوڑ کے آتا کیا۔ اور اگر کہیں گھر پہ آ گیا وہ لینے کے لیے تو دھکے مار کے بھگا دیں گے کہ اب کیا مسئلہ رہ گیا، اب تو آ گیا وہ۔ لیکن یہ صحابی نے دیکھی اپنی بہن کی عزت کیسے رکھی کہ جب تک پوری طرح سے تسلی نہیں ہوگی کہ یہ واقعی یہ دونوں رہ سکتے ہیں، یہ رشتہ جم سکتا ہے، جب تک بھائی نے اس کے گھر پہ اپنی بہن کو نہیں جانے دیا۔ تو بہرحال یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وقت نہیں ورنہ اور بھی کئی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔